الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میں بہت ہی ممنون ہوں، مستحق ہیلپ گروپ نے، مستحق فاؤنڈیشن نے مجھے دعوت دی۔ یہ مستحق فاؤنڈیشن، مستحق ہیلپ گروپ یہ حقیقت میں مبارکبادی کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت یہ مستحق ہیلپ گروپ اور جینوئن ہیلپ گروپ جو ہے، جو خدمت انجام دے رہا ہے، یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا، میں بیمار تھا، تو نے میرا علاج نہیں کرایا؟ بندہ کہے گا، مولا شفا آپ لوگوں کو دیتے تھے، شفا آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کیسے بیمار؟ اللہ فرمائے گا، کسی بیمار کا علاج کرایا ہوتا گویا تو نے اپنے رب کا علاج کرایا تھا۔ اللہ فرمائے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، مولا بھوکوں کو آپ کھانا کھلانے والے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے، اگر دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا گویا مجھے کھانا کھلایا تھا۔ یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، کسی بیمار پرسی کرنا، بیمار کی دوا دارو کرنا، اللہ رب العزت کتنا بڑا اس کا ثواب اور اجر بتا رہے ہیں۔ اس لیے میں مستحق ہیلپ گروپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سے یہ کام لے رہا ہے۔ لیکن ایک بات خیال میں لانی چاہیے، جب کام کرو گے، جب آپ سے پھل خوب آئیں گے تو اس درخت پر لوگ پتھر بھی ماریں گے۔ جب بہت زیادہ نیکیاں آپ لوگوں سے ہونے لگے گی اور بہت زیادہ خوبیاں آپ کے اندر آئے گی تو پھر لوگ انگلی اٹھا کر کے آپ کو نشانہ بھی بنائیں گے۔ ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہے، صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ہاتھی چلے بازار اور کتے بھونکے ہزار۔ یہ کام جب آپ لوگ سوچ لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے قدم کو نہیں روک سکے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہی سوچ لیا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دین کے لیے کر رہا ہوں، لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، تو پھر آپ لوگ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ کو کیوں چھوڑیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ایک موقع پر مال غنیمت آیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک بہترین چادر جو حدیث پاک کے اندر حلہ یمنی کے نام سے جانی جاتی ہے، بہترین چادر جو ہے اس مال غنیمت میں آئی۔ صحابہ کرام کی یہ تمنا تھی کہ یہ چادر آپ علیہ السلام کسی کو نہ دیں، آپ اپنے جسم کے اوپر ڈالیں، یہ چادر آپ کے جسم پر بہت اچھی لگے گی۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا چلو نماز کے لیے۔ مال غنیمت کو وہیں صحن میں چھوڑا، اللہ کے رسول مصلی پر تشریف لے گئے، صحابہ کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر کے جب واپس تشریف لائے تو وہ چادر غائب تھی۔ کہنے والے نے کہا، لگتا ہے نبی نے اڑا لی، نعوذ باللہ۔ جب نبی کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ اس لیے یہ تمام باتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، خدمت خلق کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنی ہے، بھلے کوئی کچھ بھی کہے۔ اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، اس لیے کہ آپ سے کام لیا جا رہا ہے، آپ کے اندر پھل پیدا ہو رہے ہیں، آپ پھلدار درخت بن رہے ہیں، اس لیے لوگ آپ کے اوپر پتھر مار رہے ہیں۔ جب آپ کے اندر کانٹے پیدا ہو جائیں گے تو اس درخت کے نیچے سے بھی کوئی نہیں گزرے گا۔ اس لیے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس گروپ کو، تمام ممبران کو۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ لیکن میں نے ابھی سنا کہ الحمدللہ 50 سے زائد مسلمانوں کے یہاں گروپ ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں، کئی سالوں سے کیٹ تقسیم کرتا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں، اور صرف احمد آباد نہیں، گجرات نہیں، ہندوستان کے کونے کونے کے اندر، دہلی میں، یو پی میں، راجستھان میں، بہار میں، آسام میں، لاکھوں کی تعداد میں عیسیٰ فاؤنڈیشن کی طرف سے کیٹ تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں لوگ کھائیں گے، ٹوائلٹ بھر دیں گے۔ سب سے اہم اگر جو ضرورت ہے ہمیں اس وقت تعلیمی ادارے قائم کرنے کی،
اپنی قوم کے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے تو ہماری قوم کے اندر اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں، اچھے انجینئر پیدا ہوں، اچھے پروفیسر پیدا ہوں، اچھے سی اے پیدا ہوں۔ اگر یہ ہم کوشش کر لیں، یہ 50 گروپ مل کر کے اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم الحمدللہ احمد آباد کے اندر ایک مسلم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ 50 گروپ مل کر کے یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ ابھی ہم نے جو ہوٹل خریدی رائل ہائنس، اس میں ایک پروگرام ہوا، ہندوستان کے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر اس میں آئے۔ کسی کی 4 اسکول ہے، کسی کی 2 کالج ہے، کسی کی 10 اسکول ہیں، کسی کی 12 اسکولیں ہیں، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک، یہاں تک کہ بنگلہ دیش اور امریکہ تک کے بھی جو ہے پروفیسر آئے۔ ایک بات انہوں نے کہی کشمیر کے جو ہے پروفیسر نے، کہ ہمارے دہلی کے اندر اگر کوئی انڈسن گاڑی چلاتا ہے تو لوگ یہ کہتے تھے یہ ہریانہ کا ہوگا، اور اگر کوئی تعلیم یافتہ آئی اے ایس اور آئی پی ایس افیسر اگر کہیں نظر آتا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کشمیر کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے اندر ایک یونیورسٹی تھی اور کشمیر کے اندر کئی یونیورسٹی تھی، آج یہ حال ہو گیا ہے کہ کشمیر میں ایک یونیورسٹی رہ گئی ہے اور ہریانہ کے اندر 72 یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں۔ آج ہماری قوم تعلیم سے اتنی دور ہو چکی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا تو سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پڑھنے لکھنے کی آیت، پڑھنے لکھنے کا حکم جس قوم پر نازل ہوا تھا وہ قوم سب سے زیادہ انگوٹھا چھاپ رہ گئی ہے۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ جو گروپ جتنے بھی بنے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ آپ کا پیسہ صحیح لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بھی قبول فرمائے۔ اور میں ایک بات کہہ دوں کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مٹی کا ڈیلا، کسی کے سر پہ مار دو تو سر پھوٹ جاتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ڈیلے سے زیادہ طاقتور چیز؟ کہا پتھر، کہ مٹی کے ڈیلے پہ مارو تو مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا پتھر سے زیادہ طاقتور چیز؟ فرمایا لوہا، کہ لوہے کی ہتھوڑی لو اور پتھر پر مارو تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ لوہے سے زیادہ طاقتور چیز؟ فرمایا آگ، کہ لوہے کو آگ میں ڈالو تو پگھلا دیتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا آگ سے زیادہ طاقتور چیز؟ فرمایا پانی، کہ جیسی بھی آگ ہو اس پر پانی ڈالو تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا پانی سے زیادہ طاقتور چیز؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا، جو دریاؤں سے پانی کو اٹھاتی ہے اور بادلوں کے اندر ڈال کر کے لوگوں پر برسایا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہوا سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ۔ اللہ کسی بستی پر اور کسی علاقے پر اور کسی ملک پر غضبناک ہو جائے تو اللہ کے غضب سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے ان صحابہ پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے غضب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا صدقہ۔ مومن جب صدقہ کرتا ہے اللہ اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی بیوی بچوں کا، اپنے خاندان کا، اپنی جان مال کا صدقہ نکال کر کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کی دواؤں کا علاج کرنا چاہیے، ان کے مرض کا علاج کرنا چاہیے، اور اپنی قوم کے وہ بچے جو غریب ہیں پڑھ نہیں سکتے ان کے پڑھنے کا خرچ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مستحق ہیلپ گروپ کو اور جینوئن ہیلپ گروپ کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ خوب کام لے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ کیا جا رہا ہے، ایک سراہنا ہوتی ہے کہ آپ نے جو کیا ہے قوم کے لیے، پوری قوم کے بہاف پہ مجھے تھینک یو ویری مچ سر۔ میں آپ کا چہرہ یاد رہوں گا اور میں کی طرف سے آپ کو چائے پلائی جائے گی۔ تھینک یو۔ سو سر پلیز اوور ٹو یو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میں بہت ہی ممنون ہوں، مستحق ہیلپ گروپ نے، مستحق فاؤنڈیشن نے مجھے دعوت دی
یہ مستحق فاؤنڈیشن، مستحق ہیلپ گروپ، یہ حقیقت میں مبارکبادی کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت یہ مستحق ہیلپ گروپ اور جینیون ہیلپ گروپ جو ہے، جو خدمت انجام دے رہا ہے، یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا، میں بیمار تھا، تو نے میرا علاج نہیں کرایا؟ بندہ کہے گا، مولا شفا آپ لوگوں کو دیتے تھے، شفا آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کیسے بیمار؟ اللہ فرمائے گا، کسی بیمار کا علاج کرایا ہوتا گویا تو نے اپنے رب کا علاج کرایا تھا۔ اللہ فرمائے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، مولا بھوکوں کو آپ کھانا کھلانے والے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے، اگر دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا گویا مجھے کھانا کھلایا تھا۔ یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، کسی بیمار پرسی کرنا، بیمار کی دوا دارو کرنا، اللہ رب العزت کتنا بڑا اس کا ثواب اور اجر بتا رہے ہیں۔ اس لیے میں مستحق ہیلپ گروپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سے یہ کام لے رہا ہے۔ لیکن ایک بات خیال میں لانی چاہیے، جب کام کرو گے، جب آپ سے پھل خوب آئیں گے تو اس درخت پر لوگ پتھر بھی ماریں گے۔ جب بہت زیادہ نیکیاں آپ لوگوں سے ہونے لگے گی اور بہت زیادہ خوبیاں آپ کے اندر آئے گی تو پھر لوگ انگلی اٹھا کر کے آپ کو نشانہ بھی بنائیں گے۔ ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہے، صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ہاتھی چلے بازار اور کتے بھونکے ہزار۔ یہ کام جب آپ لوگ سوچ لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے قدم کو نہیں روک سکے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہی سوچ لیا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دین کے لیے کر رہا ہوں، لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، تو پھر آپ لوگ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ کو کیوں چھوڑیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ایک موقع پر مال غنیمت آیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک بہترین چادر جو حدیث پاک کے اندر حلہ یمنی کے نام سے جانی جاتی ہے، بہترین چادر جو ہے اس مال غنیمت میں آئی۔ صحابہ کرام کی یہ تمنا تھی کہ یہ چادر آپ علیہ السلام کسی کو نہ دیں، آپ اپنے جسم کے اوپر ڈالیں، یہ چادر آپ کے جسم پر بہت اچھی لگے گی۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے پڑھا، فرمایا چلو نماز کے لیے۔ مال غنیمت کو وہیں صحن میں چھوڑا، اللہ کے رسول مصلی پر تشریف لے گئے، صحابہ کو نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے جب واپس تشریف لائے تو وہ چادر غائب تھی۔ کہنے والے نے کہا، لگتا ہے نبی نے اڑا لی، نعوذ باللہ۔ جب نبی کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ اس لیے یہ تمام باتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، خدمت خلق کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنی ہے، بھلے کوئی کچھ بھی کہے۔ اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، اس لیے کہ آپ سے کام لیا جا رہا ہے، آپ کے اندر پھل پیدا ہو رہے ہیں، آپ پھلدار درخت بن رہے ہیں، اس لیے لوگ آپ کے اوپر پتھر مار رہے ہیں۔ جب آپ کے اندر کانٹے پیدا ہو جائیں گے تو اس درخت کے نیچے سے بھی کوئی نہیں گزرے گا۔ اس لیے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس گروپ کو، تمام ممبران کو، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ لیکن میں نے ابھی سنا کہ الحمدللہ 50 سے زائد مسلمانوں کے یہاں گروپ ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں، کئی سالوں سے کیٹ تقسیم کرتا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں، اور صرف احمد آباد نہیں، گجرات نہیں، ہندوستان کے کونے کونے کے اندر، دہلی میں، یو پی میں، راجستھان میں، بہار میں، آسام میں، لاکھوں کی تعداد میں عیسیٰ فاؤنڈیشن کی طرف سے کیٹ تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں لوگ کھائیں گے، ٹوائلٹ بھر دیں گے۔ سب سے اہم اگر جو ضرورت ہے ہمیں اس وقت تعلیمی ادارے قائم کرنے کی، اپنی قوم کے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے تو ہماری قوم کے اندر اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں، اچھے انجینئر پیدا ہوں، اچھے پروفیسر پیدا ہوں، اچھے سی اے پیدا ہوں۔ اگر یہ ہم کوشش کر لیں، یہ 50 گروپ مل کر کے اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم الحمدللہ احمد آباد کے اندر ایک مسلم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں،
تو انشاءاللہ یہ 50 گروپ مل کر کے یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ ابھی ہم نے جو ہوٹل خریدی رائل ہائنس، اس میں ایک پروگرام ہوا، ہندوستان کے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر اس میں آئے۔ کسی کی 4 اسکول ہے، کسی کی 2 کالج ہے، کسی کی 10 اسکول ہیں، کسی کی 12 اسکولیں ہیں، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک، یہاں تک کہ بنگلہ دیش اور امریکہ تک کے بھی جو ہے پروفیسر آئے۔ ایک بات انہوں نے کہی، کشمیر کے جو ہے پروفیسر نے، کہ ہمارے دہلی کے اندر اگر کوئی انڈسن گاڑی چلاتا ہے تو لوگ یہ کہتے تھے یہ ہریانہ کا ہوگا، اور اگر کوئی تعلیم یافتہ IAS اور IPS آفیسر اگر کہیں نظر آتا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کشمیر کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے اندر ایک یونیورسٹی تھی اور کشمیر کے اندر کئی یونیورسٹی تھی، آج یہ حال ہو گیا ہے کہ کشمیر میں ایک یونیورسٹی رہ گئی ہے اور ہریانہ کے اندر 72 یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں۔ آج ہماری قوم تعلیم سے اتنی دور ہو چکی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا تو سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پڑھنے لکھنے کی آیت، پڑھنے لکھنے کا حکم جس قوم پر نازل ہوا تھا وہ قوم سب سے زیادہ انگوٹھا چھاپ رہ گئی ہے۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ جو گروپ جتنے بھی بنے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ آپ کا پیسہ صحیح لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بھی قبول فرمائے۔ اور میں ایک بات کہہ دوں کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مٹی کا ڈیلا، کسی کے سر پہ مار دو تو سر پھوٹ جاتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ڈیلے سے زیادہ طاقتور چیز؟ کہا پتھر، کہ مٹی کے ڈیلے پہ مارو تو مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا پتھر سے زیادہ طاقتور چیز؟ فرمایا لوہا، کہ لوہے کی ہتھوڑی لو اور پتھر پر مارو تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ لوہے سے زیادہ طاقتور چیز؟ فرمایا آگ، کہ لوہے کو آگ میں ڈالو تو پگھلا دیتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا آگ سے زیادہ طاقتور چیز؟ فرمایا پانی، کہ جیسی بھی آگ ہو اس پر پانی ڈالو تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا پانی سے زیادہ طاقتور چیز؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا، جو دریاؤں سے پانی کو اٹھاتی ہے اور بادلوں کے اندر ڈال کر کے لوگوں پر برسایا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہوا سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ۔ اللہ کسی بستی پر اور کسی علاقے پر اور کسی ملک پر غضبناک ہو جائے تو اللہ کے غضب سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے ان صحابہ پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے غضب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا صدقہ۔ مومن جب صدقہ کرتا ہے اللہ اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خاندان کا، اپنی جان مال کا صدقہ نکال کر کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کی دواؤں کا علاج کرنا چاہیے، ان کے مرض کا علاج کرنا چاہیے، اور اپنی قوم کے وہ بچے جو غریب ہیں، پڑھ نہیں سکتے، ان کے پڑھنے کا خرچ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مستحق ہیلپ گروپ کو اور جینوئن ہیلپ گروپ کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ خوب کام لے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔